جی خواتین و حضرات، اس ویڈیو میں آج آپ کو کچھ وہ مقامات جو میقات کہلاتے ہیں اس کے بارے میں معلومات دینا چاہتا ہوں۔ میقات اس مقام کو کہتے ہیں جہاں سے حج عمرہ پر جانے والے لوگ احرام باندھتے ہیں یا جہاں سے احرام باندھنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ 5 مقام میقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیے تھے، جبکہ چھٹا میقات بھارت اور مشرق بعید سے آنے والے زائرین کے لیے ہے، اور اہل مکہ کے لیے میقات ان کا اپنا گھر جب مسجد الحرام ہے۔ یہ 6 جو مقامات ہیں جو میقات کا درجہ رکھتے ہیں، ذوالحلیفہ ہے جو مدینہ سے آنے والے حاجیوں اور زائرین کے میقات ہے، جعفہ شام سے آنے والوں کے لیے ہے، قرن المنازل جو طائف میں ہے نجد سے آنے والوں کے لیے ہے، یا لم یمن سے آنے والوں کے لیے ہے، یا اہل مکہ بھی وہاں سے احرام باندھ سکتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، ذات عرق عراق سے آنے والوں کے لیے جو میقات ہے، اور اس کے علاوہ جو بھارت اور پاکستان سے سمندری راستے سے آتے ہیں ان کے لیے میقات ابراہیم مرسیہ یا مرسیہ ہے۔ اب مسجد ذوالحلیفہ جو مدینہ میں ہے، یلملم جو ہے یہ جدہ کے پاس ہے، قرن المنازل طائف میں ہے، یہ میقات ہے۔ تو یہ جو سامنے آپ کو مسجد دکھا رہا ہوں، یہ آج جو طائف سے لوگ یا اس کے علاقوں سے دور سے نجد سے آتے ہیں تو یہاں پر وہ احرام باندھ کر عمرے کی نیت کر سکتے ہیں۔ یہ مسجد ہے قرن المنازل، اس جگہ کا نام ہے، اور یہ میقات ہے۔ اس مسجد میں زائرین جب آتے ہیں تو یہاں پر باقاعدہ وضو کر کے یا غسل کر کے احرام باندھتے ہیں، اور 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد عمرے کی نیت کرتے ہیں، اور یہاں سے آگے طائف کی جانب سے آگے مکہ کی طرف سفر کرتے ہیں۔ اور یہ جو ہے نجد سے آنے والے لوگوں کا ایک میقات ہے۔ لیکن جو اور بھی میقات میں نے آپ کو بتائے ہیں، جو بھی لوگ اس علاقے سفر کرتے ہیں یا ہوائی جہاز سفر کرتے ہیں تو ان کو اس طرح سے احرام باندھنا پڑتا ہے اور نیت کرنی پڑتی ہے عمرے کے لیے۔ صاف ظاہر ہے پہلے عمرہ کریں گے تو اس کے بعد حج ہوگا۔ حج کے لیے جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں تو آپ نے حج جب وہاں پر رہ رہے ہیں تو وہاں سے جہاں پر آپ کا قیام ہے وہاں سے حج کی نیت کر کے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ البتہ عمرے کے لیے آپ نے ان میقات سے احرام باندھنا ہے اور آگے حرم کی طرف سفر کرنا ہے۔ یہ جو میقات 6 آپ کو بتائے ہیں، 5 تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین کر دیے تھے، بعد میں ایک جو ہے وہ بعد میں بنایا گیا، اور یہ مسجد جو ہے یہ اسی جگہ پر موجود ہے قرن المنازل طائف میں، اور یہاں سے ہی حاجاج جو یہاں پر آتے ہیں عمرے کی نیت یہیں سے کرتے ہیں، احرام باندھتے ہیں اور آگے سفر کرتے ہیں۔ یہ خوبصورت مسجد آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں، بہت خوبصورت مسجد ہے، طائف میں ہے، یہ بھی ایک زیارت کا درجہ رکھتی ہے۔ پہلی ویڈیو میں یہ بتا چکا ہوں کہ جو اہل مکہ ہیں الجرانہ مسجد سے جو تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے طائف کے وادی میں، اس کے علاوہ مسجد عائشہ ہے وہ بھی مدینہ کے راستے میں ہے، اور لم جو ہے وہ جدہ کے راستے میں ہے، وہاں سے احرام باندھ سکتے ہیں اور عمرے کی نیت وہاں سے بھی کی جا سکتی ہے۔ لازم ہے کہ جو اہل مکہ ہیں وہاں جائیں گے، احرام باندھیں گے اور پھر مکہ میں داخل ہو کر عمرہ ادا کریں گے۔